اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ برادران اسلام، برادران طریقت، کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا حبیب نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ ذات بابرکات والے بیت۔ برادران اسلام، اس سے پیشتر بھی میں نے اپنی اللہ آپ کی دعاؤں سے حضور حضرت پیر مولا علیہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کا پیش کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے بارے میں مختصر سے عرض کروں گا۔ حضور امیر المومنین حضرت پیر مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، نام مبارک کا آپ کا علی اور لقب اللہ حیدر مرتضیٰ نیت ابو الحسن ہے۔ برادران اسلام، آپ کے والد ابو طالب، جن کا نام مناف تھا، رسول اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اللہ بھائی ہیں۔ والدہ آپ کی فاطمہ بنت اسد ہاشم تھیں۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد تو مشرف اسلام نہیں ہوئے، مگر آپ کی والدہ میں بھی ہوئی اور انہوں نے ہجرت بھی کی۔ برادران اسلام، برادران طریقت، بچپن ہی سے میرے آقا اور مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے۔ بچپن میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی اور آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی داماد شرف بھی ان کو عطا فرمایا۔ جناب سید فاطمہ زہرا اللہ، جو رسول کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھیں، آپ کے نکاح میں آئیں اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ برادران طریقت، برادران اسلام، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت کو آپ نے زینت دی اور اللہ 3 دن کم 5 سال تخت خلافت پر متمکن رہ کر بتاریخ 18 رمضان تعالی کو عبد الرحمن بن جم خارجی کے ہاتھ سے اللہ مقام کوفہ شربت شہادت نوش کیا۔ برادران اسلام، نہ مٹا ہے نہ بھی مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور حضرت پیر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں اسلام لائے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آپ کی عمر 10 سال کی تھی، بعض کہتے ہیں 9 سال کی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، لیکن اس سے بھی کم بیان کرتے ہیں بزرگان دین۔ اللہ نے خاص کرم فرمایا، بڑا فضل ہوا آپ پر۔ حضرت امام حسن کے پوتے حسن فرماتے ہیں کہ اسی کم عمری کے باعث آپ بت پرستی سے محفوظ رہے۔ بعض لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے، اس کی تحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تذکرہ میں گزر چکی ہے۔ تو برادران اسلام، برادران، ایک مرتبہ آپ کے والد ابو طالب آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور ان کو دین اسلام کی اللہ طرف بلایا۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ اس کام میں کوئی برائی تو نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم مجھ سے
اللہ ان اوپر ہے جا سکیں گے۔ حضرت علی اپنے والد کے اس مقولہ کا ذکر کر کے اکثر ہنسا کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اس کے بعد پھر اور نکاح کیے۔ حضرت فاطمہ سے 2 صاحبزادے اور صاحبزادیاں آپ کی تھیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ برادران طریقت، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل اس کثرت کے ساتھ روایت ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق اس کثرت سے نہیں۔ اس کثرت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مخالفین بہت تھے، ان مخالفین میں تو خاص اور آپ کو خطا پر سمجھتے تھے، اور ان کے فضائل اسلامیہ نہ تھے، حضرت جیسے حضرت معاویہ وغیرہ، اور بعض لوگ آپ کے فضائل کے کیا آپ کے اسلام اسی کا انکار کرتے تھے، جیسے خوارزم مخالفین کی وجہ سے آپ کے فضائل کی روایت کا چرچا زیادہ ہوا اور بار بار اللہ بیان کرنے کی وجہ سے روایت کی کثرت ہوئی۔ مگر اس کثرت کے ساتھ ایک چیز قابل افسوس بھی ہے کہ ہین نے اقارب عرفات بھی اس میں اس طرح شامل کر دیے۔ اب چند فضائل عرض ہیں، جتنے بھی بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ بوقت ہجرت رسول خدا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اڑا کر اپنے بستر پر اللہ لٹا دیا، اور کچھ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں ان کے حوالے کر دیں کہ واپس کر دینا، چنانچہ ایسا ہی آپ نے کیا، اور پھر بہت جلد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ غزوہ بدر میں بہت کا رہا کہ اللہ کیے، اور بعض سے کافر آپ کو تلوار سے نواز لیے۔ احد میں بھی بڑی خدمات انجام دیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی شہرت ہوئی تو آپ کا پتہ میدان جنگ میں تو معلوم ہوا کہ آپ فلاں مقام پر ہیں، تو جو صحابہ سبقت کر کے آپ کے پاس پہنچے ان میں حضرت پیر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تھی۔ برادران طریقت، برادران اسلام، 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ ان کی روانگی کے بعد سورۃ نازل ہوئی اور اس کی تبلیغ پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مامور کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے غسل دینے کی خدمت آپ ہی کے سپرد ہوئی۔ برادران طریقت، برادران اسلام، کیا شان ہے، کیا شان ہے حضور شیر خدا کی۔ حضرت ابوبکر کی خدمت پر آپ نے عام مجمع میں اپنی دلی رضامندی کا اظہار فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امام نماز بنا کر گئے تھے، تو جس کو آپ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے تو ہم کون ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اس کو امام نہ سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برادران طریقت، حضرت عثمان بن نورین کی شہادت کے بعد دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اللہ، جس کے بعد مہاجرین انصار نے سب سے آپ کے ہاتھ پر اللہ بیعت کی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اور پاک لوگوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت اہل بیت کا شرف نصیب ہو۔ دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، پاک مہینہ جا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ اور اللہ کے محبوب کی تابعداری کرو۔ اللہ والوں نے تو دین اسلام کی خاطر
تاجدار مدینہ کی خاطر، اللہ اور اللہ کے محبوب کی خاطر جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا ہے۔ ذرا ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کریں۔ گھروں میں ذکر خدا کرو، گھروں میں تلاوت قرآن مجید اور قرآن پاک محفلیں کا انعقاد اور نعت شریف کا اہتمام کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ